کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف کارروائی اور گڈ گورننس، آرمی چیف نے تاجر برادری سے کیا کہا؟ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے گزشتہ دنوں پاکستان کے دو بڑے شہروں لاہور اور کراچی میں کاروباری شخصیات سے معیشت کے تناظر میں تفصیلی ملاقات کی۔ اتوار کو لاہور کور کمانڈرز ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی یہ ملاقات دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک جاری رہی، جبکہ سینیچر کو کراچی میں کاروباری طبقے کے سرکردہ شخصیات سے ہونے والی ملاقات تقریباً 4:30 بجے سے 10 بجے تک رہی۔ ان دونوں ملاقاتوں میں مجموعی طور پر 100 سے زائد کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ مختلف کاروباری شخصیات نے ان ملاقاتوں کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مکمل طور پر معاشی صورتحال کے حوالے سے تھی، جس میں آرمی چیف نے کاروباری طبقے کو یقین دلایا کہ آنے والے وقت میں سعودی عرب اور عرب امارات سمیت کئی ممالک پاکستان میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ آرمی چیف کی ان ملاقاتوں سے متعلق فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم ان ملاقاتوں میں موجود کاروباری شخصیات کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے معاشی سطح پر اقدامات کے لیے تجاویز کو سنا اور اپنا روڈ میپ بھی پیش کیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے بتایا کہ لاہور میں ہونے والی ملاقات 3 گھنٹوں سے زیادہ تھی، جس میں آرمی چیف نے مختلف ٹاسک فورسز کے قیام کا ارادہ ظاہر کیا۔ کاشف انور کے مطابق آرمی چیف نے سوشل میڈیا پر موجود کی بورڈ واریئرز کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ سوشل میڈیا ٹاسک فورس کے ساتھ ساتھ منی ایکسچینج، سمگلنگ اور FBR کے لیے ٹاسک فورس بنا رہے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ تجویز رکھی گئی کہ آپ بہت سے سیکٹرز میں ٹاسک فورس قائم کر رہے ہیں، لہٰذا ایک ٹاسک فورس بزنس کمیونٹی کے لیے بھی بنائی جائے تاکہ چیمبرز کے وہ لوگ جو معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کو فائدہ ہو سکے۔ کاشف انور نے مزید بتایا کہ اس ملاقات میں الیکشن نہ کرانے کی مشروط تجویز بھی آرمی چیف کے سامنے رکھی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں تب تک الیکشن نہیں چاہیے جب تک تمام سیاسی جماعتیں چارٹر آف اکانومی پر دستخط نہیں کر دیتے۔ آرمی چیف نہایت سنجیدگی سے تمام شخصیات کی باتیں سن رہے تھے اور ہر نقطے پر نوٹس بھی لے رہے تھے۔ ہم نے وہاں ہر معاملے پر گفتگو کی اور جو جب تک بولتا رہا اسے موقع ملا۔ آرمی چیف ہماری باتوں کو نوٹ کر رہے تھے اور ہمیں بتایا کہ اس حوالے سے ہم ضرور ایکشن لیں گے۔ دوسری جانب کراچی میں آرمی چیف نے متعدد کاروباری شخصیات سے ملاقات کے دوران سیاسی موضوعات پر بھی گفتگو کی اور اس حوالے سے کھل کر خیالات کا اظہار کیا، جبکہ کاروباری طبقے کا اعتماد بحال کرنے کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کا معاملہ بھی زیر بحث ہے۔ کراچی کی معروف کاروباری شخصیت ظفر موتی والا نے بتایا کہ کراچی کی ملاقات تفصیلی رہی۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر جنرل عاصم منیر کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے اور اس کے لیے ٹھوس اقدامات ضروری ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی باتوں اور الزام کی سیاست نے معیشت کا پہیہ جام کر دیا ہے، جو کاروباری طبقے کو ہرگز پسند نہیں۔ آرمی چیف نے معاشی گفتگو کی جو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ یہاں اب مزید سیاسی باتیں اور بلیم گیم نہیں چل سکتی۔ جب یہ سب ہمارے لیے ماحول ٹھیک کر دیں گے تو ہم روزگار بھی فراہم کر سکیں گے اور معیشت بھی درست سمت میں جائے گی۔ ظفر موتی والا نے مزید کہا، ہماری کمیونٹی ون مین شو کو پسند کرتی ہے کیونکہ جب بھی نئے چہرے حکومت سنبھالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا پہلا بیان حالات سے لا علمی کا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اس قدر بدتر حالات کا معلوم نہیں تھا، لیکن اب اس اقدام کے بعد کاروباری حلقوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ آرمی چیف نے ایکسپورٹس کو بڑھانے اور امپورٹس کو گھٹانے کے حوالے سے بات کی اور بتایا کہ ٹیکسز کا دائرہ کار بڑھائیں گے تاکہ سب ٹیکس دیں، اس سے ماحول بنے گا اور اعتماد بحال ہوگا۔ ظفر موتی والا کے مطابق اس ملاقات کی سب سے اہم اور انوکھی بات یہی تھی کہ آرمی چیف اعداد و شمار پر بات کر رہے تھے۔ آرمی چیف کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ہوا میں تیر نہیں چلا رہے بلکہ وہ باقاعدہ فگرز بتا رہے تھے۔ میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح اعداد و شمار کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات ہوئی ہو۔ میری پوری زندگی میں مجھے نہیں معلوم کہ بجلی کس کو کتنی فری ملتی ہے اور ایک بلب پر کتنا خرچ آتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ الیکٹرک کتنا چارج کرتا ہے اور اس کا فائدہ نقصان کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا، صرف ذکر ہی نہیں ہوا بلکہ ان خامیوں کو مانا بھی گیا اور ان خامیوں کو درست کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ملاقات میں نان فائلرز اور فائلرز سے متعلق بھی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے نان فائلرز کو فائدہ پہنچاتی ہے اور فائلرز پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ نان فائلرز کا ووٹ زیادہ ہے تو اس لیے ان کے مفاد میں پالیسیاں بنتی ہیں۔ ہم یہاں 14,000 کمپنیاں ہیں جو پورے ملک کو چلا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہماری مشترکہ گفتگو ہوئی جس کو آرمی چیف نے سنجیدگی سے لیا۔ لاہور کی ملاقات کے احوال بتاتے ہوئے لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے مزید کہا کہ آرمی چیف نے چیزوں کو مختلف پوائنٹس میں تقسیم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کاروباری طبقے سے خطاب میں ٹیکس نیٹ ورک سے باہر لوگوں کو اندر لانے اور زراعت سمیت دفاع اور مائننگ سے متعلق بتایا۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ زور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پر دے رہے ہیں۔
हमें बताया गया कि बैरूनी सरमाया कारी को $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा। इस हवाले से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर रहनुमाओं से भी बात हो चुकी है। उनके बकौल आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब समेत मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, जिससे मुआशी सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। उनका यह भी कहना था कि स्मगलिंग, टैक्सों की चोरी और डॉलर की जखीरा अंदोजी जैसे जराइम का भी खात्मा किया जाएगा। लाहौर में होने वाली मुलाकात के हवाले से तासुर कायम हो रहा है कि यहाँ मुलाकात का महवर गुड गवर्नेंस रहा, जबकि कराची में ज़्यादातर बातें करप्शन, कब्जा माफिया, सियासी जमातों में करप्ट अनासर की मौजूदगी और अफगान महाजरीन से मुताल्लिक नुकात ज़ेर बहस हैं। ज़राए ने बताया कि आर्मी चीफ ने सबको आगाह किया कि मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में करप्ट अनासर मौजूद हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, हम करप्शन को ख़त्म नहीं भी कर सके तो कम ज़रूर कर देंगे। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल में वही लोग लाएंगे जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हों और पाकिस्तान के लिए सोचते हों। जफर मोतीवाला का कहना है कि आर्मी चीफ ने गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन का मुद्दा भी उठाया। आर्मी चीफ ने बताया कि अफगानिस्तान से स्मगलिंग हो रही है। पाकिस्तान में मौजूद 1.1 मिलियन अफगान मुहाजिरीन के अलावा जो गैर कानूनी मुहाजिरीन रहते हैं, उन सबको अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। लाहौर में कारोबारी शख्सियात ने आर्मी चीफ को मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की, जिस पर आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई कि आज से इस पर काम शुरू हो जाएगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर का कहना है कि उन्होंने आर्मी चीफ के सामने इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट के फ़र्क का मामला भी उठाया। हमने आर्मी चीफ के सामने तजवीज़ रखी कि अगर साहिब इक़्तिदार चाहते हैं कि पाकिस्तान में गैर मुल्की ज़र मुबादला आए तो इस फ़र्क को ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा हमने बताया कि ग्रे इकानमी को वाइट इकानमी में तब्दील करने के लिए भी इक़दाम होने चाहिए। अगर वो अमली तौर पर इस हवाले से इक़दाम नहीं करेंगे तो मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं जा सकेगी। काशिफ अनवर के मुताबिक आर्मी चीफ ने भी अपने खिताब में कहा था कि पाकिस्तान की ग्रे इकानमी और वाइट इकानमी में जो फ़र्क आ रहा है उसे ख़त्म करना होगा। कराची की कारोबारी शख्सियत जफर मोतीवाला आर्मी चीफ से मुलाकातों को मुस्बत पैराए में देख रहे हैं। वो बताते हैं कि इन मुलाकातों से कारोबारी दुनिया में धीरे धीरे एतमाद बहाल हो रहा है और इसके बाद मार्केट में मुस्बत इशारे भी देखने को मिल रहे हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हम सब में एतमाद बहाल हो रहा है। हमारे लिए माहौल बना दिया जाए, डॉलराइजेशन रोक दी जाए तो हम भी डिलीवर कर सकेंगे और मुल्की मईशत बेहतर हो सकेगी।